شبكة إنشادكم العالمية تقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے قرآن پاک کا ایک خوبصورت واقعہ جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ واقعہ کا عنوان ہے بانی اسرائیل کی گائے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں زندگی گزار رہے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی کے طور پر موجود تھے۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل نام کا بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ چاچا مرتا ہی نہیں تو وراثت کی دھن میں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی اسے مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتال کی تہمت دوسروں پر لگا کر دیت بھی حاصل کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ یہ شیطانی خیال اس کے دل میں پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چاچا کو قتل کر ڈالا۔ بانی اسرائیل کے بھالے لوگ ان کے جھگڑوں اور لڑائیوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے شہر کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے اس چچا کی لاش کو لے جا کر اس شہر کے دروازے کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا اور ان شہر والوں پر تہمت لگا دی کہ تم نے مارا ہے، اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے قاتل سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ ان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تیار ہو گیا۔ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری اس ذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے وحی نازل کی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ گائے ذبح کرنا تو اب لازم ہو ہی گیا ہے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کوئی بڑی عجیب گائے ہوگی، اس لیے اس کی صفات کے طالب ہوئے۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے حکم پر سوالات شروع کر دیے کہ کیسی گائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کی خاص نشانیاں بتائیں، نہ بہت بوڑھی نہ بہت چھوٹی، خالص زرد رنگ، خوبصورت اور چمکدار، کام کاج کے لیے استعمال نہ ہونے والی، اور یہ ان کی بڑی بے وقوفی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو کافی تھی، لیکن انہوں نے آپ تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تنگی و سختی فرما دی۔ اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو، وہ صرف ایک ہی لڑکے کے پاس تھی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور پیسن والی پیتی کی چابی اس کے سرہانے تھی، ایک تاجر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم ابھی اپنے والد کو جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں تمہیں 30,000 میں دے دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کا ادب و احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے کا باپ ایک بہت نیک انسان تھا اور اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جسے وہ اپنے مرنے سے پہلے جنگل میں لایا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، خدا وندہ میں اس گائے کے بچہ کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے تک آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ پھر اسے چھوڑ کر چلا آیا اور آ کر مر گیا۔ وہ بچیا جنگل میں چرا کرتی، جو اسے دیکھتا اس سے دور بھاگ جاتی۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو بڑا نیک اور والدہ کا بہت خدمت گزار بنا۔ رات کے 3 حصے کر کے ایک میں سوتا، دوسرے حصہ میں نماز پڑھتا، تیسرے میں اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ جاتا اور خدمت کرتا، اور صبح سویرے جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرتا
اور اس کی قیمت کے 3 حصہ کر کے ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا اور ایک حصہ والدہ کو دیتا اور ایک میں آپ کھاتا پیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، بیٹا تیرا باپ تیرے لیے ایک گائے میراث میں چھوڑ گیا ہے اور فلاں جنگل میں سپرد خدا ہے تو جا اور یہ کہہ کر آواز دے کہ اے ابراہیم و اسماعیل کے معبود وہ گائے عنایت فرما دے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کھال سے گویا سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور چونکہ وہ گائے بہت خوبصورت اور زرد رنگ تھی اس لیے لوگ اسے ہیں سنہری گائے کہا کرتے تھے۔ وہ جوان اپنی والدہ کے فرمان کی وجہ سے اس جنگل میں آیا تو اسے چرتے دیکھ کر جس طرح ماں نے پکارنے کو کہا تھا پکارا وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوڑ کر سامنے چلی آئی۔ جوان گردن پکڑ کر کھینچنے لگا۔ گائے بولی، اے ماں کے خدمت گزار مجھ پر سوار ہو لے، تجھے آرام ملے گا۔ اس نے کہا، میری والدہ کا یہی حکم ہے کہ گردن پکڑ کر لانا نہ کہ سوار ہو کر۔ گائے بولی، اے جوان اگر تو میرے کہنے سے سوار ہو جاتا تو پھر میں ہرگز تیرے قابو میں نہ آتی۔ چنانچہ وہ گائے لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں ملی، تو اس سے کہا کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو۔ یہ لڑکا انکار کرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ لڑکا راضی نہیں ہوتا۔ 10 گائے تک کہتے ہیں مگر یہ پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، فلاں لڑکا گائے نہیں دے رہا۔ آپ فرماتے ہیں جو قیمت یہ مانگے اس کو دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت خدا تعالی نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے وہ گائے ذبح کر دی۔ جب گائے ذبح کی گئی اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور قاتل اس شخص کا اپنا بھتیجا ہی نکلا۔ یہ تھا قرآن پاک کا ایک عظیم الشان واقعہ جو ہمیں بے شمار سبق سکھاتا ہے اور ہماری زندگی کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اگر آپ ایسے ہی مزید سبق آموز واقعات اور اسلامی تعلیمات سے بھرپور مواد سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میری پیاری دادی کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو قرآن، حدیث اور دین اسلام کے متعلق منفرد اور قیمتی معلومات ملیں گی جو کہ مستند ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔